ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، آپ جمعرات کو جب ہم آخری پروگرام یہاں کر رہے تھے پچھلے ہفتے کا، تو آپ اس قوم کو ایک امید دے کے گئے تھے کہ تمام مسائل اپنی جگہ، مگر حکومت کی تشکیل، جو حکومتی مراحل ہیں، تشکیل کے مراحل، وہ مکمل ہو جائیں گے۔ یہ امید آپ دے کے چلے گئے اور آج آپ واپس آئے تو ان 3 دنوں میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں الیکشن میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت شدید دھاندلی ہو، تو اس کے لیے سراپا احتجاج ہے اور ابھی ان کا احتجاج جاری و ساری۔ اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے جو 3 یہاں سے MNAs منتخب ہوئے تھے، ان کا جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا۔ تو جب یہ سارے معاملات ہیں تو وہ جو آپ نے ایک شمع روشن کی تھی، امید کی حکومتی تشکیل والی، وہ تو مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی سر۔ اچھا شمع بجھا دو۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے خدا نخواستہ آپ کو یہ کہا تھا جمعرات کے دن جو کیا کہ جی منڈے کے دن جب ہم آ کے یہاں بیٹھیں گے تو حکومت سازی ہو چکی ہوگی۔ کچھ ایسے ہی ملتی جلتے آپ نے، چلو ابھی میں نے کٹ آف ڈیٹ نہیں دی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسائل اپنی جگہ رہیں گے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، لیکن اس کیوں کہا تھا وہ بھی میں بیان کر دوں گا ابھی، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے جناب عدنان حیدر صاحب اپنی آنکھیں اور دماغ اور کان کھلے رکھا کرتے ہیں۔ اگر حکومت سازی جو ہے وہ قریب نہ آ رہی ہوتی سر، تو آپ کو یاد ہے کتنی شدت سے نصرت جاوید صاحب اس پروگرام میں کہہ رہے تھے آپ کو کہ میاں صاحب بہت خفا ہیں اور لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے اور اپنے کمرے میں ہی بند رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہاں بتایا آپ نے۔ آج کیا ہوا ہے؟ سر سنا ہے وہ ملکہ کوثار ہی کہتے ہیں۔ نہیں تو وہ آئے کیسے؟ خصوصی طیارے سے وہ لاہور سے روانہ ہوئے اور یہاں آئے۔ ہو سکتا ہے ان کا اپنا جہاز ہو۔ کیوں نکلے اور مجھے کیوں نکالا سے؟ آخر اتنا جہاں پہ نہیں انہوں نے، آپ کو نہیں پتا، انہوں نے شاید وہ پچھلے 2-3 دن پہلے اپنا سینئر رہنماؤں کا ایک اجلاس بلایا تھا نون لیگ کا۔ سر وہ بلا لینے سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ آپ نے چونکہ کٹا کھول دیا ہے وقت ضائع کرنے کے لیے، تو میں آپ کی کلیئرٹی کے لیے میں نے عامر سعید عباسی صاحب کو زحمت دی ہے، ان کو اس لیے کہ آپ اس کو بہت بڑا واقعہ جو کہہ رہے ہیں نا، آج اسلام آباد کی تین نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا نا، کینسل تو نہیں ہوا؟ نہیں، معطل ہوا، تو اس لیے اس کی معطلی میں وہ حلف نہیں لے سکیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ عامر سعید سے بات کر لیں۔ السلام علیکم جی عامر بھائی۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا بھائی عامر، یہ خبر بہت بڑھا چڑھا کر بیان کی جا رہی ہے، برائے مہربانی اس کو پیور قانونی حوالے سے بتا دیجئے کہ 3 MNAs جو مسلم لیگ کے منتخب ڈکلیئر کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ نصر صاحب تھینک یو سو مچ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ اس معاملے کو آلریڈی الیکشن کمیشن کو بھجوا چکا ہے اور اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ تینوں PTI کے بیک جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے، اور ڈویژن بینچ نے آج اس کے اوپر ایک اسٹے آرڈر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کیونکہ آلریڈی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کے جو کنسالیڈیشن آف دی ریزلٹس ہے، جو اس کا بیسیکلی گریوینس یہ ہے، یہ شکایت یہ ہے تحریک انصاف کے جو بیکڈ آزاد امیدوار ہیں ان کی یہ ہے کہ جو فارم 45 میں جس طرح ریزلٹس آئے ہیں پریزائڈنگ افسران نے دیے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر فارم 47 جاری نہیں کیا گیا، اور جو کنسالیڈیشن کا پروسیس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام جو امیدوار ہیں ان کی موجودگی میں ریٹرننگ افسر جو ہے وہ ان ریزلٹس کو مکمل کرے گا، ان کی گنتی کرے گا اور اس کے بعد پھر فارم 47 جاری کرے گا۔ تو PTI کا یہ موقف ہے ان کے وکلا کا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ فالو نہیں کیا گیا اور فارم 47 جو ہے وہ الگ جاری کر دیا گیا جس کا فارم 45 سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا جو پروسیس ہے وہ فالو نہیں کیا گیا۔ پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو نمٹا چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن دیکھے گا، لیکن PTI نے اس کو چیلنج کیا انٹرا کورٹ اپیل میں اور اس میں یہ کہا کہ کیونکہ PTI کا یہ موقف ہے کہ پروسیس فالو نہیں ہوا، اس لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ سسپینڈ کر دیے ہیں، معطل کر دیے ہیں یہ نوٹیفیکیشنز جو تینوں اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ جو امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں، لہٰذا اس بنیاد نہیں تو لیکن ٹیکنیکلی میں اس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، یہ تو خبر آپ نے دے دی بہت یعنی مختصر الفاظ میں ان لوگوں کے لیے جنہیں اس خبر کا ابھی پتہ چلا ہے، اب کیا ہوگا؟
جی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور انہوں نے ریٹرننگ افسر کو بھی یہ ہدایت دے رکھی ہے کہ آپ جو کنسولیڈیشن آف ریزلٹ کا جو پروسیس ہے وہ فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کیونکہ ریٹرننگ افسر پہلے ہی اپنی رپورٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پروسیس کو فالو کر چکے ہیں اور انہوں نے تمام امیدواروں کو موقع دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ موجود نہیں تھے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی اس نہیں کو عامر، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کرو اگر آر اوز اپنے موقف پر ڈٹے رہیں تو پھر نہیں، پھر تو دیکھیں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواز دینا ہے کہ انہوں نے یہ جو رزلٹ بنایا تھا، جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس میں وہ پروسیس فالو کیا یا نہیں کیا، کیونکہ آج جب عدالت نے ان سے استفسار کیا تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اسی کے بنیاد کے اوپر عدالت نے کہا کہ فی الحال ہم اس کو معطل کر رہے ہیں اور اس میں 22 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. مین وائل الیکشن کمیشن میں صبح اس میں پروسیڈنگز جاری ہیں اور کل الیکشن کمیشن اپنی پروسیڈنگز مکمل کر لے گا اور اس کے بعد پھر 22 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ فیصلہ کر دے گا. لیکن جو الیکشن کمیشن آف سر یہ بتائیں عامر بھائی، ذرا چیزیں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہیں. اب پٹیشن یہ تھی کہ فارم 47 جو ہے وہ فارم 45 کو جو کلیکٹ ریفلیکٹ نہیں کر رہا یا کرنا تھا ان فرنٹ آف پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے ان کی موجودگی وہ نہیں ہوا. یہ ہے پٹیشن اصل. جی بالکل. اب اگر آر او یہ آ کے کہہ دے ان فرنٹ آف دا کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کہ بھائی میں نے تو سب کو موقع دیا تھا، یہ لوگ وہاں نہیں آئے، تو میرا خیال میں پھر کیا بات ہوگی؟ نصرت صاحب جو پوچھنا چاہتے ہیں ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ جو معاملہ ہے نا فارم 45 جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں اور جو آر او کے پاس ہیں ان کو ویریفائی کرنے کا وہ تو ایک لمبا پروسیجر ہے. عامر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب کا اندازہ ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کی اکثریت اس گما میں ہے کہ لیجئے جناب عدالتوں سے پروسیس شروع ہو گیا ہے. اب جیسے آج 3 ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کل 6 ہو جائیں کسی اور عدالت سے، پھر 8 ہو جائیں، اور یوں آہستہ آہستہ بتدریج مسلم لیگ نون جو ہے، جو اس کو سیٹیں ملی ہیں اس سے یہ محروم ہوتی چلی جائے گی اور غالباً پی ٹی آئی کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ سیٹیں مل جائیں گی. جیسے عمر ایوب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بالآخر 180 مل جائیں گی محض عدالتی عمل کے ذریعے. میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں ورسٹ کم ورسٹ کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب ہم نے تو اپنے پروسیس کے مطابق کیا تھا اور یہ لوگ خود نہیں آئے کنسولیڈیشن کے وقت، اور کسی طرح ثابت بھی کر دیں، تو اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے؟ یا دوسری طرف اگر نہ کر پائیں تو کیا ری الیکشن ہوگا یا ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جیتا ہوا ڈکلیئر کر سکتی ہے ہائی کورٹ؟ نہیں نصرت صاحب، یہ بالکل ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ کامیاب قرار نہیں دے سکتی. اس کا الٹیمیٹ اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو جو یہ نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دے کر ہائی کورٹ واپس بھیج سکتی ہے الیکشن کمیشن کو، کرنا فیصلہ پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک چیز اور بھی کورٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ عامر بھائی ذرا تصحیح کیجئے گا. کورٹ کی نظر میں جو پٹیشنر ہے پی ٹی آئی کا، اس کا فارم 45 قانونی طور پہ ویلڈ ہے، یا جو آر او پروڈیوس کرے گا ان فرنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ویلڈ تصور ہوگا؟ دیکھیں عدنان صاحب، یہ تو کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ایویڈنس میں سامنے آتی ہیں، اور یہ رٹ میں ڈائریکٹلی آپ ہائی کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہے اس میں ہائی کورٹ کبھی بھی ان چیزوں کے میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتی. یہ چیزیں پھر جب آپ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ جاتا ہے معاملہ ٹریبیونلز میں، اور وہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اور وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ لمبا چوڑا چلتا ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں یار، یہی میں اپنے عام دیکھنے والوں کی اکثریت کو جن کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو رہی تھی، چونکہ تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے نا جی ہمارے تو 180 پورے ہو جائیں گے، تو اس طرح 180 پورے نہیں ہوں گے. آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ جی بالکل اس طرح. اچھا بھیا، آپ دوسری بات یہ ہے، آخری بات یہ بھی نپٹا دیں کہ سپریم کورٹ میں آج ایک ریٹ آنی تھی، اس کا کیا ہوا یہ بھی کر دیں تاکہ پھر ہم بتا سکیں کہ میاں صاحب اپنے گھر سے نکل کے مری کیوں آئے ہیں. اچھا جی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک شہری ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو بڑے مزے کے بریگیڈیئر رہے ہیں ایک زمانے میں، میرا خیال ہے کسی ایک مشہور مقدمے میں. یہ وہی ہیں علی صاحب؟ جی بالکل وہی. ایک کالعدم تنظیم وغیرہ. اچھا بہرحال. اچھا جی ہاں جی، تو انہوں نے درخواست دائر کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن میں بہت بے ضابطیاں ہوئی ہیں، لہٰذا پورے الیکشن پروسیس کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دیا جائے، اور انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور وہ درخواست سماعت کے لیے آج مقرر تھی.
لیکن ان کی طرف سے یہ کنوے کیا گیا عدالت کو کہ وہ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. اب وہ واپس لینا چاہ رہے تھے تو عدالت نے کہا کہ ایسے تو واپس نہیں ہوگی, آپ نے یہ درخواست دائر کی, اتنے سنگین الزامات عائد کیے, تو کیا یہ جو پبلسٹی سٹنٹ تھا اس کے لیے تھی, ایسے عدالت اجازت نہیں دے گی. تو عدالت نے کہا کہ ان کو پیش کیا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کو جو نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کی تعمیل نہیں ہو سکی, وہ اپنی رہائش گاہ پر بھی نہیں ہے, ان کا موبائل نمبر بھی بند ہے اور وہ دستیاب نہیں ہے. تو عدالت نے کہا کہ ہم اس کو ایسے کسی کو پبلسٹی سٹنٹ کے لیے اتنی غیر سنجیدہ درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, لہٰذا انہیں تھرو پولیس پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ تاریخ جو 22 فروری ہے اس کو وہ آئندہ سماعت پر اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ عامر میں ایسے ہی ارے نہیں میں ایسے دیکھیے کہہ رہا ہوں یار, اندازے سے کہہ رہا ہوں خدا کیا یار, یہ عدنان کی باتوں میں نہ آنا بھائی, بخدا میں بالکل ایسے ہی یعنی صحافی جو ہے کیوریس ہوتا ہے نا یار, ہر پہلو دیکھتا ہے. عامر آپ ایز رپورٹر جانتے ہو اس بات. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. ایس ایچ او صاحب متعلقہ تھانہ سیحالہ کے جو ڈی ایچ اے میں, کیونکہ ان کی رہائش ہے بریگیڈیئر صاحب کی, تو وہاں پہ جائیں گے اور وہ رپورٹ آ کر دے دیں گے کہ وہ دستیاب نہیں ہے, لہٰذا وہ دستیاب نہ ہوں تو پھر معاملے کو داخل دفتر کر دیا جائے. لہٰذا پھر سپریم کورٹ نے ہی بہرحال فیصلہ کرنا ہے, لیکن کیونکہ ان کی طرف سے کنوے کیا گیا ہے کہ وہ درخواست کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتے, فالو نہیں کرنا چاہتے, لہٰذا ان کی وڈرا کی ریکویسٹ ہے. لیکن عدالت نے کہا کہ ایک مرتبہ ان کو عدالت میں ضرور پیش کیا جائے. سو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ دستیاب نہ ہی ہوں, لیکن بہرحال ایس ایچ او متعلقہ جو پولیس ہے وہ پیش کرے گی ریکارڈ کی کیا وہ دستیاب. جی بھیا بہت بہت شکریہ عامر. لو بھیا یہ تمہارا شوق پورا ہو گیا. پورا ہاں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں شروع ہوتے ہی کہا ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. واہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے مین شو, ایک ہوتا ہے سائیڈ شو. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا یہ سائیڈ شو ہیں. اچھا تو مین شو کیا ہے؟ مین شو حکومت بنوانی ہے میاں صاحب کی سرپرستی میں. میاں صاحب تو ناراض بیٹھے ہیں نا سر. او یار یہ بتایا تھا نا ناراض تھے. آج بقول آپ کے وہ اتنے خوش ہوئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایمرجنسی برف دیکھنے تو نہیں آئے نا, ہاں. کسی نے تو کہا کہ چلیں آپ کی ضرورت. یہ آڈیو ڈسٹورشن ہے شاید بند ہوگی, شکر ہے. کسی نے تو کہا کہ آپ چلیں. کس نے کہا؟ مریم نواز صاحبہ نے. مریم بی بی تو کافی دنوں سے انہیں کہہ رہی ہوں گی نا کہ گھر سے نکلیں. تو کس نے کہا, کس کے کہنے پہ نواز شریف نکلے؟ کسی نے تو کہا ہے. او یار داس دو کس نے, تو آپ نے اتنی کریوسٹی کریٹ کر دی ہے. بہرحال کس نے کہا ہے؟ جی پاکستان کے ایک بہت ہی گہرے بھائیوں جیسے ملک ہیں. ملک ہیں, کئی ملک ہیں. ایک ملک ظاہر ہیں تو فلسطین ہمارا برادر ملک ہے, لیکن فلسطین تو بیچارے خود آج کل مصیبت میں غزہ میں ہیں. بہرحال ایک بہت 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 اعلیٰ سطح کے نمائندے آئے تھے لاہور میں. ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ چھوڑے غصہ, قوم کو آپ کی ضرورت ہے اور یہ آپ ہمارا برادر ملک ہیں. آپ یہ نہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیے, لیکن برائے مہربانی حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کیجیے. اس لیے وہ تشریف لائے ہیں. وہ پھر آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی. میاں صاحب کی نہیں, اب تو خیر وہ مری چلے گا نا سر. کیا آصف صاحب کو ڈاکٹر نے مری جانے سے منع کیا؟ ایسی کوئی اطلاع ہے؟ کوئی سردی میں زیادہ نہیں رہ سکتے. تو میاں صاحب کا کمرہ جو ہے وہاں پہ اے سی ویسی نہیں ہے. بہت غریب آدمی کے گھر ہیں. اے سی میں تو اور ٹھنڈ ہو جائے گی سر. او یار انورٹر ہوگا یا نہیں لگا ہوا تھا. یہ امیر لوگ ہیں, میاں صاحب ہو گئے, آصف صاحب ہو گئے, یہ غریب لوگ تو نہیں ہیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں 2-3 مرتبہ سردیوں میں گیا تھا آصف صاحب کے یہ FA2 والے گھر میں, تو مجھے اندر پسینہ آ رہا تھا اس سردی میں. اچھا اس حد تک تابناک ہیٹر ہے ان کا. جی. میاں صاحب کو اگرچہ ٹھنڈک پسند ہے, وہ گرمی میں بیٹھے ہو نا جیپ میں تو بار بار ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ تو بند کرتا سی درمیان کی گل ہے, تو بند کرتا سی ٹھنڈا کیوں نہیں کرتا پیا. ان کو ذرا وہ ان کے جو بندے آئے انہوں نے نواز شریف صاحب کو راضی کیا کہ تسی باہر. سر یہ بہت آپ کے پاکستان کے کلیدی دوستوں میں سے ایک ملک کے بہت ہی بڑے لیول کے نمائندے. تو ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ چل کے پاکستان آ کے میاں صاحب نے کہہ رہے ہیں باہر آؤ. پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے کچھ حوالوں سے.
اچھا اور کچھ ملکوں کے لیے بہت زیادہ ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیوس نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پاکستان میں حکومت قائم ہو. سو نواز شریف راضی ہو گئے. نواز شریف ان کے سمجھانے پر حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کرنے کو آمادہ ہو. اچھا ایک تو نواز شریف سمجھ گئے, اور کون کون سمجھا اس سارے پروسیس؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں آ گیا. پھر جو لوگ بھائی آصف صاحب تو پہلے سے ہی تیار ہیں یا نہیں؟ ہاں بھائی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں آ گیا پیپلز نا. پارٹی بھی سر ریلیکٹنٹ فیل کر رہی تھی. ریلکٹنس نہیں, دیکھو ریلکٹنس کا ایک فرق ہے نا بابو. ریلکٹنس یہ ہے, ریلکٹنس والی بات ایک لیول پہ تو ختم ہو گئی تھی نا اس دن. آپ کو یاد ہے جب پچھلی پیر کو ہم ملے تھے تو ہم نے قوم کو اطلاع کیا دی تھی. آج کل تو ہمارا کام ہے ڈھول بجانا رہ گیا ہے, ہمارا تجزیہ تو فارغ ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ جی ان کو پیغام دیا گیا تھا مین سٹیک ہولڈرز کو کہ جناب آپ لوگ منگل تک فیصلہ کر لیں. وہ تو انہوں نے کر لیا تھا بھاگ کے. تو منگل کے دن کر لیا, ورنہ بدھ کے دن پھر ہمیں کسی کا نام دینا پڑے گا. یہ بات طے تھی نا, وہ ہو گئی. اور اس کے بعد یہ تو طے ہے نا کہ جب وزیر اعظم کا امیدوار کھڑا ہوگا مسلم لیگ نون کا تو ظاہر ہے کہ شہباز صاحب ہوں گے. اب وہ کنفرم ہو چکے ہیں جی جی, شہباز شریف اب صاحب. جام کمال کی ضرورت نہیں رہی. اور انہوں نے لانچ کیتا گیا سی ڈراوا دین لی بندے دے پتر بننا جے کہ اس سب میں عمران خان صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ خان صاحب کے آپ ساتھ نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا جو تھا روابط ہوئے تھے ان کے اثرات بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے. دیکھیے ایک واک ہوئی تھی نا اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, یہ جمعرات کے دن ہم اس پہ کافی بچ بچا کے بات کرتے رہے ہیں. بشرا بی بی اور آف کورس بشرا بیوی کو تو آپ کریڈٹ دیں جو رول انہوں نے پلے کیا ہے. یقیناً اسی لیے انہیں بننا گالہ میں رکھا گیا تھا نا, تاکہ وہ ایک ملک کے لیے ایک مثبت کردار ادا کر اور سکے. انہوں نے کیا, اپیرنٹلی کیا کسی حد اور تک. جس حد تک انہوں نے کیا یہ اس کی امید نہیں کر رہے تھے ہم سب. میں آف کورس میں بھی کہ سیاسی رول اتنا نہیں, بڑا مجھے تو اس دن پورا یقین آ گیا تھا جس دن کے پہلی بات یہ کہ جی یہ کچھ نہ کچھ اچھا کردار ادا کریں گی, مثبت کردار ادا کریں گی. اب مجھے ایک چیز کلیئر کریں, آپ نے نواز شریف کا بھی ایک بڑا رول بیان کر دیا اور عمران خان کا بھی بڑا رول پلے کر نہیں, اس سے زیادہ بشرا بی بی کا بھی تاریخی کردار آ گیا کہ نہیں آیا یار. وہ تو آ گیا. غصہ ذرا کم کرنے میں کہ کردار تو ادا کیا نا, چیزوں کو نارملائز کیا. وہ ملتی ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عمر ایوب کو نامزد کرتے ہیں نا کہ اور یہ سارا کردار جو ہے وہ بشرا صاحبہ نے ادا کیا. انہوں نے بھی, ہاں انہوں نے بھی آف کورس, مطلب میں بھی یہ فیل کرتا ہوں کہ جو کردار بشرا صاحبہ نے ادا کیا ہے, پولیٹیکل رول جو پلے کیا ہے, وہ اس کی ہم توقع نہیں کر رہے تھے. اور شاید اس نے یہ جو فارمیشن آپ بتا رہے ہیں جس میں نواز شریف بھی ایک اہم کردار ہیں, اس میں بشرا صاحبہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر گئی ہیں. اپیرنٹلی اگر وہ نہ کرتی تو ہم اس جگہ پہ وہ نہ واک ہوتے. بہت پروڈکٹیو ثابت ہوئی جو ان کی اڈیالہ واک میں اور ہوئی. ان کی ملاقاتیں میرا خیال ہے آئندہ وزیر خزانہ کو کہ اتنے واک کرے تاکہ آئندہ اپنا ڈیل اور بشرا بیوی کا ویژن بھی. جی ہاں, ایک بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین. ویژن کس کا تھا لیکن دوسرا صاحب ایک آپ کا خدشہ نا, میں اس کی باقاعدہ میں نے ٹینشن لے لی تھی, یاد ہے آپ کو, پریشان سا پھرتا رہتا تھا 1977 میں نے دیکھا نہیں پر پڑھا تو ہے. وہ خدشہ تو ختم ہو گیا نا, ٹل گیا. اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ مشکل سوال ہے, چلو اگلا سوال. نہیں وہ بڑے سوال ہے اپنے کو. نہیں, کریڈٹ جو ہے دیکھو بنیادی طور پر آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں, مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں ڈسی ہوئی جماعتیں ہیں. دیکھو پیپلز پارٹی ایک زمانے میں بہت انقلابی جماعت تھی نا سر. ہاں, کوڑے کھانا, ان کے بندے تو بیڑیاں لگا کے بہت ٹارچر ہوئے, اور پورے 11 سال جد و جہد, صحبت, جلا وطنیاں, مارشل لا سے ٹکرائی جا کے پیپلز پارٹی اکیلی. یس یو آر رائٹ. اب وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر 1977 سے کسی نے سبق سیکھا ہوگا تو اسی جماعت نے سیکھا ہوگا. ایک تو پیپلز پارٹی عزرداری صاحب, آئی ایڈمٹ دیٹ. اچھا, اس کے بعد آ گئے جی میاں صاحب. میاں صاحب 1990 میں پہلے برطرف ہوتے ہیں, سپریم کورٹ نے بحال کرتا ہے, بحالی کے باوجود وزارت عظمیٰ نصیب نہیں ہوتی بلکہ کاکڑ فارمولہ آ جاتا ہے. تب بھی ٹھیک ہے,
yes. یعنی جب بھی ان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مدد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ 1997 میں آتے ہیں ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ, تو 12 اکتوبر 1999 ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی جلا وطنی اور یہ اور وہ. بالآخر خدا خدا کر کے 2013 میں دوبارہ منتخب ہوتے ہیں, تو 2014 سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. 35 پنکچر 17 میں فارغ ہو جاتا ہے. اور پھر 4 اپریل 2016 سے پناما اینڈ ایونچولی اقامہ اینڈ دس اینڈ دیٹ. اب ان دونوں جماعتوں نے یہ سیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی لمٹس کیا ہوتی ہیں. اچھا سیکھ لیا. بورڈ کو عزت دو کی دہائی مچانے کے بعد باجوہ کو ایکسٹینشن دینا پڑ جاتی ہے. ٹھیک. اور آصف زرداری صاحب کا تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا. بابو ماضی سے ہی میں تمہیں بار بار کہتا رہتا ہوں, گاڑی چلا رہے ہو بیک مرر میں دیکھو نہیں تو آگے کیسے بڑھو. کرکٹ میچ میں 11 پلیئر ہوتے ہیں, 11 کا کریڈٹ ہوتا ہے, لیکن ایک مین آف دا میچ ہوتا ہے. ہو از دا مین آف میچ جس نے 1977 سے ہماری جان چھڑا لی, اور آج چھوٹ گئی. الحمدللہ آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو. میں اس میں کسی ایک کو مین آف دا میچ قرار نہیں دوں گا. میں کہوں گا یہ اجتماعی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بات پہ ہم نے پوری ساڑا ہوڑی میں نظر نہیں دی, جو میں آپ کو الیکشن کے فوراً بعد جب ہم یہاں بیٹھے ہیں لاہور سے آ کے, سر میں کہتا رہا عدنان خدا کا واسطہ مت بھولو کہ ہمیں ایک عارضی ٹیکہ میسر ہے $3 ارب والا, اور 12 اپریل کو. یو آر ویری رائٹ. اگر سچویشن سسٹین ہوئی ہے تو کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ سب کی وجہ سے ہوئی ہے, بٹ ایک شخص ہے نا جس کی وجہ سے ہوئی ہے نا سر. کسی ایک شخص کو اس کا کریڈٹ آپ نہیں دے سکتے. سر ایک کم اجتماعی از کم اور نہیں تو 10,000 لیٹر پیٹرول خرچ ہوا ہے اڈیالہ روڈ پہ. میں مذاق نہیں کر رہا, اس سے زیادہ ہوا ہوگا. تو وائی ناٹ. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سارا کریڈٹ اٹھا سارا کے نہیں. بشرا بی بی کو دے دوں تو میں نہیں دوں گا. میں عمران خان کو تو دینا, جس کا مینڈیٹ چوری ہوا, جو 124-25 دن کا دھرنا کر ابھی سکتا ہے. تک وہ اگر پیچھے ہٹا ہے, دیکھیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا اس قوم اور ملک کی خاطر. 1977 سے حالات ہٹا دیے. اچھا اگر تم اس تنازع اگر وہ اتنا irrelevant ہوتا نا تو 10-11 ہزار پیٹرول نہ خرچ ہوتا اڈیالہ روڈ پہ سر, آنے جانے میں. میں نہ موصوف کو irrelevant قرار دے رہا ہوں, لیکن میں سارا کریڈٹ ان کے, میں نے کہا میں نے تمہیں یہ مین آف دی میچ, ہی از دا مین آف دی میچ سر, بھلے جیل میں بیٹھا ہے. میں دوبارہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ پھر داغ دل ہم کو یاد آنے لگے. اگر یہ اٹک جاتے اپنی بات پہ تو پھر دوسرے بھی اٹک جاتے تو کیا ہوتا. لیکن ان کا اٹکنا بھاری تھا, یہ تو مانے نا سر. یوں تو زرداری صاحب آج اٹک جائیں کام رک جائے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو, تو آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم انہیں جتنا برا کہیں, بہرحال یہ جو سیاست میں آتے ہیں. بہرحال آج آپ نے بشرا بی بی کی اور عمران خان کی تعریف تو کر ہی دی نا سر. چلو بڑی جیسے تیسے تھا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ اب یہ ایک ایسی بےہودگی کی بات ہے آپ کر رہے ہیں, کہ آدمی ایک افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک اتنی سنجیدہ بات کر رہے ہیں. بھائی جہاں پہ جس کو کریڈٹ ملتا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سارا کریڈٹ اٹھا کے ان کو دے دیں. میں نے مین آف دی میچ میں یہ نہیں کہتا. اچھا ٹائم کا میں صرف یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, لیکن اس میں پھر آپ کو ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوگا جنہوں نے پیٹرول لگایا. آف کورس میں ان کو بھی کرتا ہوں. نہیں, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ جنہوں نے تو پیٹرول لگایا. پھر آپ کو ان لوگوں کو بھی جن کا نظر بظاہر لینا دینا نہیں بنتا تھا, جو بیچارے آل دا وے اتنی دور سے آئے, ہاں ویری رائٹ, اور آ کے انہوں نے پھر ملاقات کی اور میاں صاحب کو بھی راضی کیا. اس میں پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میاں صاحب نے بھی غصہ تھوکا. بالکل تھوکا, یہ بھی بات مانے. نہیں دیکھیں اس سب میں سب کا ایک برابر رول ہے. سب کا. آصف زرداری صاحب, بشرا صاحبہ کا ایک ڈفرنٹ رول ہے جو ایک بڑا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, جو ہم لوگوں کو, چونکہ ہم صحافی جو ہیں ہم بن گئے ہیں اب ہاکیوں والے. میں تمہارے ساتھ گنڈا ہوں, یعنی ایک پارٹی کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ میں ہوں. ٹھیک ہے نا, آگے سمجھ آپ کو. ہم یہ بات ریئلائز نہیں, ہمارا تو کام یہ تھا کہ ہم اپنی خلق خدا کو بتاتے رہتے کہ بھائی صاحب 12 اپریل کے بعد پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. We need some kind of political settlement. ہم نے سیٹلمنٹ کی طرف جانا, اسٹیبلٹی کی جانب. اور اس بات کو بہت کم لوگ اپریشیٹ کریں گے, اور یہی ہوگا کہ جی بساڈا بابا اوپر کر دو. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, تمام لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جتنے بھی انوالو. ویری رائٹ سر, ٹائم کم ہے میرے پاس. آپ مجھے یہ بتائیں,
آپ کہتے ہیں نا صحافی کو ویژنری ہونا چاہیے, مطلب بڑے دور کی ہو یا دور کی خیر کا سوچیں, اگلے سوار کی سوچیں ذرا. آپ کو میں لمبا نہیں کہوں گا, اتنی عمر میں کیا لمبا سوچیں گے, ایک ہفتے کا سوچیں. ہاں چلے. کون ہوگا وزیر اعظم پاکستان؟ کون ہوں گے 4 وزراء اعلیٰ؟ فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی زیادہ. نون لیگ کا وزیر اعظم ہو گیا. جی ہاں, پریزیڈنٹ میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب ہوں گے, کیونکہ اگر وہ نہ ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی وزارتوں میں نہیں آئے گی نا, تو پیپلز پارٹی کو وزارتوں میں رکھنا ضروری ابھی ہے. بھی پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوئی, ابھی ایک دور یار ختم ہو بتا رہا ہوں نا, جب جیسے ہی صدارت ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلدی انہوں نے صدر کا 2 چیزیں انہوں نے, یہ ایک بات پہلے سمجھ لو بہت آسانی سے, ہر صورت میں 8 یا 9 مارچ کو وزیر اعظم منتخب ہو جانا ہے, چاہے کل بھی اور 12 فیصلے آ جائیں, ٹھیک ہو گیا جو بھی جیسے آ جائیں. سر, ڈن. بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد پہلی فرصت میں انہوں نے محض 1 یا 2 دن کا وقفہ دے کر, جب صوبائی اسمبلیاں بن جانی ہے نا, تو انہوں نے سینٹ کے الیکشن کرانے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر صورت میں 11 سے 12 مارچ تک صدر پاکستان منتخب ہو جانا ہے. اچھا 11 سے 12 اپریل, کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ مارچ کہہ رہا ہوں میں, لفظ مارچ, میم الف رے میم الف رے چے, مارچ. چے فار چائنا, MARCH. میں پڑھے لکھے نہیں نا سر. اچھا یہ دسو, ہو ول بی دا چیئرمین سینٹ, یہ کس پارٹی سے ہوگا چیئرمین سینٹ؟ آئی تھنک مسلم لیگ نون. اور اور نہیں ڈار پیپلز صاحب پارٹی. کو نہیں, ڈار صاحب کو بھائی ڈاکٹر صاحب سے فائنانس منسٹری بھی تو بچانی ہے نا. اچھا, تو چیئرمین سینٹ گیا نون لیگ کی جانب. اندازے بھائی خدا کے لیے بعد ازاں یہ نہ کلپ لگا کے کے پی کے وزیر اعلیٰ وہ تو نامزد کر دیے ہوئے ہیں. آپ پکے کہ وہ ہوگا؟ بھائی اگر ان کو اب ناراض نہیں کرنا اڈیالے والے کو کہ وہ دوبارہ پھر, اڈیالہ والا بھی تو اپنے کارڈ کھیل رہا ہے نا, وہ پھر میں بتاؤں گا کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر یہ چھریاں چلائی جا سکتی. پنجاب مریم نواز یا کوئی اور؟ جی بھائی, بلوچستان میرا خیال ہے وہ مل جائے گا پیپلز پارٹی کو, بھکتی صاحب سرفراز اور سندھ میں میرا خیال ہے وہ ریپیٹ کر دیں گے مراد علی شاہ. تیسری مرتبہ. ہاں وہ تو کیا عرض ہے, Alright. ابھی قائم علی شاہ موہنجودڑو کے زمانے سے یا اللہ کرے. میں ان کو بہت پسند یہ کرتا ہوں. نفیسہ شاہ صاحبہ نے آپ کو اس کا گلہ دینا اس بات. نہیں میں ان کا اتنا بڑا ایڈمائرر ہوں. 2010 کے سیلاب میں بھائی میں سندھ میں تھا, میں رہا, وہ فجر کی نماز کے وقت وہ شخص اٹھتے تھے اور رات قائم علی شاہ صاحب کام ہی نہیں کرتے تھے. میں تو آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں. اور ایک ایک شخص کو جس گوٹ یا گاؤں میں جاتے تھے, اس لیے کہ نہیں وہ نکمے تھے, سوری میں یہ کہہ رہا ہوں, بابو. وہ عمر کی وجہ سے وہ ٹائم. نہیں میں بتا رہا ہوں یار, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, اور وہ رمضان تھا اور وہ سحری کھا کے, اور وہ روزے سے ہوتے تھے, اور سارا دن باہر. سر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, بتا رہا ہوں. قائم علی شاہ صاحب, قائم علی شاہ صاحب, ایسی بات نہیں. اور پھر جہاں بھی وہ جاتے تھے, عدنان کا جو یہ پیٹ نیم ہے اس سے بلاتے تھے. ان کی یادداشت, میں بھی ان کو 2 دفعہ ملا ہوں اور یاد ہے. نہیں. اچھا ایک اور بات, مراد علی شاہ صاحب بھی بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن جو ڈیولپمنٹ کے بڑے کام ہیں وہ میرا خیال میں انہوں نے کیے ہیں, شاہ صاحب نے کیے. نہیں ظاہر ہے, وہ ظاہر ہے. اور قائم علی شاہ صاحب جتنے وہ گمبٹ بھی ہے, نہیں دل والا بھی ہے, ارے بھائی وہ ان میں سڑکوں کا بھی بہت خوبیوں کے ڈیولپمنٹ مالک ہیں. تو جو ڈیولپمنٹ کے کام قائم علی شاہ صاحب نے کیے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب نہیں کر پیپلز سکتے. پارٹی میں بہت عرصے تک جالا کلچر ڈومینیٹ کرتا رہا ہے. سر اس کو قابو پانے کے لیے ایک ایسے تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے وہ کہے بھئی عدنان کیا بکواس کر رہے ہو تم. یہ نہیں کہ 1977 سے چلے آ رہے ہیں. ایک بریک لے لیں بریک. ویلکم بیک. نظر صاحب, جہاں ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ بیان حلفی انہوں نے دینا شروع کر دیے ہیں, اور پی ٹی آئی نے 1 نہیں 2 نہیں 3 جماعتوں کے ساتھ اتحاد سامنے آ گیا ان کا. یار وہ بیچارے وہاں تو جسٹیفائڈ ہے نا. دیکھو نا, وہ ایک جماعت جس پہ وہ جا رہے تھے, مجلس وحدت المسلمین, بدقسمتی ہے, ہم پسند کریں یا نہ کریں, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لیبل لگانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے ایک مسلک کیوں چنا. تو انہوں نے کہا چلو جی سارے نالی کر لو. انہوں نے پہلے تو مجلس وحدت, یار جو مسالک ہیں مختلف, تھوڑا سا احتیاط, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں عدنان بھائی, ان کے بارے میں نا ذرا تھوڑا سا آپ کو احتیاط بات کرنی ہوتی ہے. ہم ٹیلی ویژن پہ بولتے ہیں اور ہمیں فساد خلق کا سبب نہیں ہونا چاہیے. مجلس وحدت المسلمین آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈیفینیٹ مسلک کی نمائندہ ہے. اب مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بیچاری کو اس میں ضم ہونا صرف چند ریزرو سیٹوں کی خاطر ایک اپنے تئیں ایک افسوسناک واقعہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے بات. بہرحال گئے ہیں.
उसके बाद ख्याल आया होगा कह रहे यार इसकी वजह से तो बहुत बदगुमानियां फैलेंगी, लोग तो इसलिए समझे सुन्नी भाई। इत्तेहाद करना। वो ने कहा जी चले सुन्नी इत्तेहाद भाई। लेकिन अब ये सारे होंगे अच्छा सुन्नी इत्तेहाद के अब नुमाइंदे। ये सुन्नी इत्तेहाद भी आया तो कहा यार ऐसा ना हो कि ये आ जाए कि जी टोटली बरेलवी हो गए। तो कहा जरा शिरानी साहब ने इस्लाम कर ली तो देवबंद भी हो गया। तो यानी सारे घर पूरे करके एक यानी मसलक की, अच्छा ये एक अच्छा फैसला है ताकि गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी बहुत सारी तावीलात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। हम जिम्मेदाराना सहाफत करनी है मैंने और तुमने। तो सब आप इस आजकल सबकी तारीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ की सियासत की भी तारीफ कर रहे हैं, जरदारी साहब की भी तारीफ कर रहे हैं, पीटीआई की भी तारीफ कर रहे हैं। तो इतने सियाने हो गए हमारे सियासतदान कि आप भी तारीफ पे मजबूर हैं। नहीं, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। प्लीज हमारे यहाँ हम लोगों का बतौर सहाफी, आप तुम कहते हो ना कि तारीफ कर रहे हैं, अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी की मजम्मत करनी है तो मैं अपनी और तुम्हारी करूंगा। हम 3 जुलाई से शो कर रहे हैं ना, 4 जुलाई से। हम मुझे ये बात बताओ कि हमने कितनी बार लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि दिवालिया होता है, कि क्या होता है अच्छा, ये कि टीवी स्क्रीन पे कोई भी नहीं समझाता। एक तो इसको समझाना मुश्किल स्टेबिलिटी है। आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, और जब तक खुदा न खास्ता जब दिवालिया होता है, अच्छा, इसके व्यूज भी नहीं होते ना जो बातें आप करते हैं। नहीं यार अब मसला ये है कि अब हर बात अगर आपने व्यूज ही के लिए करनी है, कुछ सहाफत मजबूरी हो चुकी यार है। देखो व्यूज की मजबूरी। ये थ्रू आउट कहा जाता है सहाफत का काम है इन्फॉर्म करना, व्यूज लेना नहीं है। नहीं इंटरटेन करना भी है, व्यूज लेना भी है, लेकिन इन्फॉर्म करना भी तो है ना, एजुकेट करना भी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मेन स्ट्रीम ने नहीं किया है। हम करते ये है कि हमने उसकी एक बात ले ली है कि जी इन्फॉर्म भी छोड़ दो, एजुकेट करना भी छोड़ सिर्फ दो, व्यूज कर लो, और पकड़ सिर्फ अपना वो इंटरटेन करते हुए तो व्यूज ले। व्यूज ले लो। उसके लिए चाहे आपको झूठी सच्ची खबरें देना पड़े, दुरुस्त है ये ना बात, ठीक। अब मिसाल के तौर पर हमें यह पता है जो कि वफ्द आया था वो कहाँ ठहरा था, हाँ। लेकिन हमने उस वफ्द का उस मुल्क का नाम तक नहीं लिया। क्यों नहीं? हमें हाँ, फायदा नहीं ना, मतलब नहीं, हमें आपको वो कहते हैं ना, आपको आम खाने से गरज है या पेड़ गिनने से, तो ये इन्होंने किया। मेरा अपना उसमें व्यूज है, वैसे ज्यादा आ जाते अगर ये सारा बता देते आप तो व्यूज ज्यादा। नहीं वो, लेकिन वो गलत बात है ना कि हम क्यों, मतलब सबसे पहले इसमें कुछ लोग ये तासुर भी ले सकते हैं कि शायद हमारे मुल्क के अपने लोग इस काबिल नहीं थे कि इस मसले का हल निकाल पाते। हाँ, ठीक है। अच्छा, हालांकि बात उधर बढ़ रही थी, लेकिन मसला जो प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारा आईन का आर्टिकल 91 ये आपको बाउंड करता है। आपका फर्ज है कि 8 फरवरी को इंतखाब हुए हैं, इंतखाब के ऐन 21 दिन के अंदर बाद, यानी कुछ कर लो। कौमी असेंबली का इजलास जो है वो 1 मार्च को नहीं बुलाया जा सकता, वो 29 को बुलाया जाए। 29 को बुलाया जाएगा, डेट इज द मैक्सिमम डेट, वरना 26 को बुला लो अगर मामला पहले हल हो जाते हैं। लेकिन 29 से आप आधा घंटा आगे नहीं जा सकते। चाहे 29 फरवरी को रात को 11:30 बजे बुलाएं, पर बुलाना होगा। लेकिन 29 को आपको बुलाना होगा। अच्छा, जब बुला लिया, बुलाते ही आपको हल्फ वगैरह करने के बाद आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना है उसी सेशन में। नहीं, इसके एक दिन बाद भी हो सकता है। सेशन आज वही हो कॉल गया, हुआ, एक उसी कॉल सेशन। लेकिन उसी में वो तो जारी है ना। अब तो उसकी सिटिंग्स हो रही है ना। एक तो नशिस्त होती है, इजलास होता है। अब इजलास जो है 15 दिन का भी हो सकता है, फिर उसकी नशिस्तें होती है ना कि पीर की सिटिंग, मंगल की। एनीवे, जैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों मुंतखब हो जाएं, तो उसके बाद कोई भी और चीज जो है कौमी असेंबली को नहीं करनी, वजीर आजम को मुंतखब करना है। ताकि मुंतखब हुकूमत। और जब तक वजीर आजम मुंतखब नहीं होगा, कौमी असेंबली कोई और मामला ज़ेरे बहस ला ही नहीं सकती। तो ये बुनियादी इकाइयां हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं, जो आपने कहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया को इदराक ही नहीं है कि हम माशी तौर पे इस हद तक नहज पर पहुंच चुके हैं कि आखिरी सांसें ले रहे हैं, और कानूनी मामलात हमें इतने बाउंड किए हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और आप जी, नहीं, हम तो देखो हर वक्त देखो टिकर क्या भड़का रहे होते हैं। आप देखिए,
इतना इररिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है नुसरत साहब ओ हमारा। सर बात सुनो मेरी, मैंने 1975 से सिवाय सहाफत के कुछ नहीं किया है। मैंने सांस लिया है सहाफत की, मैंने सारी जिंदगी इस शोबे को दी है। मैं ये तुम्हारा क्या बात है, मैं ये क्या बात मैं खुशी से कह रहा हूँ, मैं पता नहीं किस दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ बाबू। मैं वाकई हमने तो नहीं रोका सियासतदानों को ना, जाएं बुलाएं इजलास, यार मुंतखब करें ये स्पीकर, खाली मुंतखब करें वजीर सियासतदानों आजम। की बात नहीं, हमारे यहाँ गुज़श्ता कम से कम 10 सालों से घर घर में ये लड़ाई आ चुकी है। बहन और भाई जो है एक दूसरे से अपना वो यानी गुफ्तगू उन्होंने छोड़ रखी है कि जी वो उसका हम ही है तो वो उसका अब वो हम ही पीटीआई का वो नून लीग है। ये नहीं है बात, ये रियलिटी है यार। उसमें हम जिम्मेदार हैं मीडिया वाले। हम उसको भड़काने के बहुत जिम्मेदार हैं कि किसी एक साइड के साथ मिलके तो उनके चैंपियन बन जाओ। हाँ। अब इस वक्त क्या होता है मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हो जी नुसरत तारे तो पता ही नहीं लगता तुम माशरी ना लो भाई। मैंने उस दिन भी जैसे कहा था खत्म हो गया कि भाई मैं सहाफत ना लो, टाइम तो सीधी सी बात है। मीडिया का रोल भड़काना नहीं है। और ये जो अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है व्यूज का और इन्फ्लुएंस हो जाने का, वो खैर सच्चाई के साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूरी है जो साहब ने बात की कि बतौर मीडिया जिम्मेदारी है कि हमें ये जरूर बताएं कि हम किस मकाम पर हैं और माशी तौर पर तकरीबन हम दिवालिया के करीब खड़े हुए हैं। अगर एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इन तमाम मसाइल से बाहर निकल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।